السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب ہم پہلی رکعت مکمل کر لیں گے یا اسی طرح سے تیسری رکعت مکمل کر لیں گے تو پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں یا تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی رکعت یا تیسری رکعت مکمل کریں گے تو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پہلے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور اس کے بعد زمین پر ہاتھ ٹیک کر کے کھڑے ہوں گے، جبکہ کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے یا اسی طرح سے تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دونوں سجدوں کو مکمل کرنے کے بعد بغیر زمین پر ہاتھ ٹیکے ہوئے بالکل تیر کی طرح سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور قرآن کریم کے صحیح معنی اور مفہوم بالکل محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث مبارکہ کی شکل میں ہے وہ بھی بالکل اپنے معنی اور مفہوم کے ساتھ محفوظ ہے، لہٰذا ہمارا کوئی بھی عمل اسی وقت درست ہوگا، صحیح ہوگا، رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا جب وہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، تبھی وہ درست ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو جب کریں تو ہم پرکھ لیں، سمجھ لیں کہ وہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اور خاص طور سے نماز کے سلسلے میں یہ بات بالکل اچھی طریقے سے گانٹھ باندھ لینا چاہیے کہ نماز کے تمام حرکات، ہیئات، قیام، رکوع، سجود، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور دو سجدہ مکمل کر کے ہم جب دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے جس طرح سے بھی اٹھتے ہیں کیسے اٹھنا چاہیے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں خاص طور سے کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بالکل اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی نے سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ جب پہلی رکعت مکمل کریں گے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے تیسری رکعت مکمل کریں گے تو تیسری رکعت کو مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم چند حدیثیں بالکل حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، خوب غور سے سنیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 730، ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ بتلایا، اور اس طریقے کے اندر انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کو مکمل کر لیتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سر کو اٹھاتے، یعنی دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر کو اٹھاتے، اور سر اٹھانے کے بعد اپنے بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر اچھی طریقے سے بیٹھ جاتے تھے، بالکل سیدھے ہو کر کے، اور اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی ڈائریکٹ سجدے سے جیسا کہ لوگ اٹھتے ہیں ویسے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے اپنے پیر کو بچھا کر کے اس پر آرام سے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 823 نمبر کی روایت، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طاق رکعتوں کے بعد، طاق رکعت، طاق سمجھتے ہیں نا، جو جوڑا نہیں ہوگا، پھوٹ ہوگا، ایک کیا ہے؟ طاق ہے، تین کیا ہے؟ طاق ہے۔ ایک بھی طاق ہے اور تین بھی طاق ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں بہت غور سے سنیے گا۔ صحیح البخاری آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہے۔ صحیح البخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الاذان، حدیث نمبر 823، کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاق رکعتوں کے بعد، یعنی پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد اور دوسری رکعت اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد، پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا تھا، اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے خوب اچھی طریقے سے سیدھے ہو کر کے اطمینان سے بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہت سارے احباب جو نماز میں اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، ان کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک تیسری حدیث بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 824، ابو قلابہ ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہمارے مجلس میں آئے اور انہوں نے ہم لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ تم لوگ دیکھ لو اور سیکھ لو۔ حدیث کے راوی ہیں ایوب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے نماز کیسے پڑھ کر کے بتلایا۔ آپ کو بتلا دیں کہ یہ وہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، یہ وہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے 20 روز رک کر کے ہر ایک طریقہ سیکھا تھا، اور انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز بالکل اسی طرح سے پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایوب نے پوچھا ابو قلابہ سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی نماز کیسے تھی؟ تو ابو قلابہ نے کہا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ کیسے؟ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو مکمل اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد یا تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو پہلے آرام سے بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے، بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے اور ٹیک لگا کر کے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں واضح طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل آپ کے سامنے موجود ہے، جس عمل کو اپنا کر کے ہی ہم اپنے نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل یہی ہے کہ جب پہلی رکعت مکمل ہو تو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، یا تیسری رکعت مکمل ہو تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پہلے آرام سے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اس پیر کے اوپر اس پیر کو بچھا کر کے اس پیر کو کھڑا کر کے بیٹھیں گے آرام سے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر کے پھر کھڑے ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے نماز کے اندر، اور سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے اس سنت کا انکار کیا، بعض لوگوں نے اس سنت کا انکار کیا، اور سنت کے انکار کرنے کے غرض سے اور جو عمل وہ کرتے ہیں اس کو صحیح بتلانے کی غرض سے ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت ہے مجموع الزوائد، ایک کتاب کی، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے، اور روایت پیش کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یا تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو زمین پر ہاتھ کو ٹیکے بغیر تیر کی طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ محدثین، شارحین، ماہرین جرح و تعدیل، جو لوگ حدیث کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں ایک جھوٹا کذاب راوی ہے، اور جس روایت کی سند میں ایک کذاب اور جھوٹا راوی ہو،
وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانی جاتی ہے، محدثین کی نظر میں وہ روایت بالکل موضوع، من گھڑت اور بناوٹی ہوتی ہے، اور ایک بناوٹی حدیث کو سامنے لا کر کے اتنی ساری صحیح حدیثوں کو رد کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نے آپ کے سامنے بالکل واضح کر دیا کہ جب پہلی رکعت مکمل ہو تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یا 3 رکعت مکمل ہو تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پہلے آرام سے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے ہاتھ کو زمین پر ٹیکیں گے، اور ٹیک کر کے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عمل کی روشنی میں آپ کے سامنے ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور عمل کرنے اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔